السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آج کا یہ میرا سیکنڈ ولاگ ہے اور یہاں میں آپ کے ساتھ کچھ پچھلے دنوں کے ویڈیو کلپس شیئر کر رہی ہوں، جب یہاں پر بہت ہی ہلکی سی برف باری ہوئی تھی اور کافی سردی بھی ہو گئی تھی اور ٹمپریچر -9 تک چلا گیا تھا۔ تو لیکن یہاں پر ایک چیز اچھی ہے کہ آپ کو گھروں کے اندر پورا انتظام مطلب کس چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیتے، پراپر انہوں نے سینٹرلائز ہیٹنگ اور یہ ساری چیزیں آپ کو فیل نہیں ہونے دیتی گھروں کے اندر کہ آپ اتنے سویئر ویدر کو فیس کر رہے ہو۔ ہاں آبویسلی آپ باہر جب نکلتے ہو تو آپ کو اپنے آپ کو پراپرلی صحیح اچھے سے کور کر کے نکلنا پڑتا ہے۔ تو بس میں اور میری بیٹی ہم لوگ بھی تھوڑا سا باہر نکلے اور اس ویو کو انجوائے کرنے کے لیے۔ لاسٹ ایئر جو ہماری ونٹرز تھیں وہ آسٹن میں گزری تھیں، تو وہاں پر بھی ہم نے فریزنگ رین فار دا ویری فرسٹ ٹائم میں نے ایکسپیرینس کی تھی اور اس سے کافی زیادہ ایکسیڈنٹس اور یہ بھی دیکھنے کو ملے تھے کیونکہ درخت فریزنگ رین کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے تھے اور کافی ایکسیڈنٹس اور اس طرح کی کیجویلٹیز ہوئی تھیں۔ اچھا، یہ میرا بیٹا جرمنی سے اپنے کچھ ویڈیو کلپس شیئر کر رہا تھا وہاں کا ویدر، کیونکہ اس کی یہ پہلی سردی ہیں وہاں پر۔ ویدر اگر ہم ٹیکساس کے ویدر کی بات کریں تو یہاں پر دونوں ویدر ہی بہت ایکسٹریم میں نے دیکھے ایکسپیرینس کیے ہیں۔ جیسے اگر گرمیوں کی بات کریں تو گرمیاں تو یہاں کی 50 ڈگری تک چلا جاتا ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں سبی کی یا ملتان کی ایسی گرمی ہوتی ہے، بہت ہی سیویئر قسم کی۔ اور اس کے علاوہ جب سردیاں دیکھیں تو سردیاں بھی اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک سردی پڑتی ہے یہاں پر۔ پہلے ہم یہی سمجھ رہے تھے کیونکہ میں پاکستان سے جب یہاں پر موو ہو رہے تھے تو کپڑے ہم نے مطلب سردیوں کے حساب سے اتنے زیادہ نہیں رکھے تھے، کیونکہ گوگل پہ بھی مطلب بہت ایکسٹریم ویدر کے بارے میں تو مطلب نہیں انڈیکیٹ کیا ہوا تھا، لیکن جب یہاں پر آئے تو پھر ہمیں سردی کے اکارڈنگ کپڑے، جیکٹس اور کیپس اور مفلرز اور اس طرح کی ٹھیک ٹھاک موٹی ہیوی قسم کی چیزیں لینی پڑی۔ اس لیے اگر دوسری اسٹیٹس میں آپ آ رہے ہیں موسم تو مطلب وہاں پہ ٹھیک ٹھاک سردی ہوتی ہے، بٹ اگر آپ ٹیکساس بھی موو ہو رہے ہیں تو اپنے مائنڈ میں یہ چیز ضرور رکھیں کہ یہاں پر بھی سردی ایسی ہے کہ آپ کو موٹے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہی ہے۔ تو چلیں جی ابھی کچھ چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہاں پر رہنا اور پھر پاکستان میں رہنا، ان دونوں میں کیسے ہم موازنہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں پاکستان کی بات کروں تو سب سے پہلی بات وہ اپنا ملک ہے اور آپ ایزیلی گھوم پھر سکتے ہو، آپ کو کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوتی، اور کام کے سلسلے میں اگر آپ گھروں کے کام کی بات کریں تو آپ ہیلپر آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں اور کرٹسی میں بھی لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کمپیریٹیولی ہیلپرز کا ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، جو بھی کرنا ہے وہ آپ نے خود ہی مینیج کرنا ہے، چاہے وہ آپ ہاؤس وائف ہیں اور یا آپ ورکنگ ویمن ہیں، چاہے وہ کوکنگ ہے، کلیننگ ہے اور لانڈری ہے، گاربیج ڈسپوز آف کرنے ہیں، مطلب کوئی بھی چیز ہے وہ آپ نے خود ہی مینیج کرنی ہے۔ اور اگر آپ نے سروسز اویل کرنی ہے تو کیونکہ آج کل ڈفرینٹ کمپنیز بھی ہیں جو میرا خیال ہے کچھ پاکستان میں بھی کام کر رہی ہیں کہ پرائیویٹ کمپنیز جو آپ کو ڈفرینٹ قسم کی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں۔ کووڈ کے دنوں میں آئی تھنک پاکستان میں بھی اسٹارٹ ہوا تھا، ایک آدھ میں نے دیکھا تھا انٹرنیٹ پہ، لیکن یہاں پر بھی ہیں، لیکن ہیلپر والی چیز جو ہے وہ یہاں پر اتنی اپلیکیبل نہیں ہے کیونکہ وہ بہت ایکسپینسو پڑتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا کماؤ اتنا دوسرے کے جیب میں ڈال دو، تو پھر خود کیسے آپ رینٹ کیسے دو گے اور آپ اپنے بلز کیسے دو گے اور کس طرح سے اپنا مطلب سب باقی کی چیزوں کو کس طرح سے پورا کرو گے اور مینیج کرو گے، تو یہ چیزیں کافی پھر مشکل ہو جاتی ہیں۔ اچھا،
دوسری جو چیز جو بہت مین مجھے یہاں پہ فیل ہوئی ہے وہ ہے یہاں پر علاج، یعنی ڈاکٹرز. یہاں پر جس کی میڈیکل انشورنس نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دے، اور وہ کبھی بھی بیمار نہ ہو. وہ اس کو اپنی ہیلتھ کا بہت ہی زیادہ، اپنی ڈائٹ، اپنی ہر چیز کا بہت دھیان رکھے تاکہ اسے کبھی ضرورت ہی نہ پڑے ڈاکٹرز کی. کیونکہ انشورنس، میڈیکل انشورنس کے بغیر آپ ڈاکٹرز کے پاس جانے کا مطلب ہے کہ آپ کا آرام سے بغیر کسی لیب ٹیسٹ کے یا اس کے آپ کے $500 تک آرام سے $500 ایک وزٹ کے ہو جائیں گے اپوائنمنٹ کے. اس کے علاوہ میڈیسن، اس کے علاوہ پھر آپ کے اگر لیب ٹیسٹ ہیں تو ان کے خرچے تو پھر کہیں اور ہی چلے جاتے ہیں. تو پاکستان میں میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی اسلام آباد میں، اور کافی اچھے اور ایکسپیرینسڈ ڈاکٹرز کے ساتھ ہمیشہ مطلب پالا پڑا ہے پاکستان کی میں بات کروں تو. اس لیے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں پاکستانی، ان کو تو خیر میں کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کروں گی، اور ان کی سب سے زیادہ قدر اپنے جو ہمارے فیملی ڈاکٹرز تھے وہ سب، ان کی قدر یہاں پر رہتے ہوئے مجھے بہت زیادہ فیل ہوئی ہے. تو یہ ایک مین ڈفرینس ہے. تو یعنی اگر آپ نے امریکہ موو ہونا ہے تو آپ کی پہلی پرائرٹی میں ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس میڈیکل انشورنس لازمی ہونا چاہیے. پھر اس کے علاوہ اچھا جی، نیکسٹ جو کمپیریزن ہے وہ یہ کہ پاکستان میں آپ کو الحمدللہ پانچوں وقت کی نمازوں کے لیے آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. تو امریکہ میں سب سے بڑا ڈرا بیک یہی ہے کہ آپ کو خود ہی فالو کرنا پڑتا ہے کہ ابھی نماز کا کیا ٹائم ہو رہا ہے. وہ چارٹ آپ کو سامنے رکھنے پڑتے ہیں تاکہ آپ اپنی نماز نہ مس کریں. اور کیونکہ نماز کے بغیر ایک تو آپ رہ ایسی دنیا میں رہیں جہاں پہ آپ کی اپنی کمیونٹی نہیں ہے، اور زندگی بالکل ایسے ہے، لائف ایسے چل رہی ہوتی ہے جیسے مشین کی طرح سے، اور وہی ایک سائیکل میں آپ گھوم رہے ہوتے ہو، اور بہت مٹیریلسٹک بھی ہے یہاں پر ہر چیز. تو ایسے وقت میں آپ کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ میرے نزدیک، ویسے تو ہر جگہ پر ہی آپ کو اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، مگر یہاں پر آپ دل سے اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہو. تو یہ بہت بڑا ایک ڈفرینس ہے کہ آپ وہاں پر ہم اپنے مذہب کو بڑا فار گرانٹیڈ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور لیکن یہاں پر آپ کو بائی چوائس آپ کا خود دل کرتا ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو ٹائم سے ادا کریں، کوشش کریں. پرفیکٹ تو خیر کوئی بھی نہیں ہوتا، اور آپ اس وقت مطلب مجھے بھی کوئی جج نہ کرے کہ ہاں کہنے والا جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے عمل کر رہا ہو. لیکن یہ وہ ڈفرینسز ہیں جو میں فیل کرتی ہوں اپنے اندر کہ ہاں یہاں پر رہتے ہوئے اور بھی اللہ کے قریب ترین آدمی ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو آپ اپنا ملک چھوڑ دو. دیکھیں، ہر فیملی کے اپنے کچھ نہ کچھ ریزنز ہوتے ہیں ملک چھوڑنے کے. کچھ لوگ ایجوکیشن کی وجہ سے اپنے ملک سے دربدر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارا کیس ہے. تو جب بہت زیادہ جابس کے لیے دھکے کھانے پڑیں اور اپنے ملک میں اپنی تعلیم کے اکارڈنگ کوئی آپ کو جاب نہیں مل رہی، اور آپ کا حق ہوتے ہوئے بھی آپ کو کوئی آپ کا حق نہیں دے رہا بلکہ اس پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو پھر مایوسی سے یا ایسی چیز سے بہتر ہے کہ پھر بندہ ہجرت کر لے. تو ہم لوگوں نے بھی بس اسی چیز کو پھر اپنے ذہن میں رکھا، اور اس لیے پھر وہاں سے پاکستان سے موو ہوئے، اور بالکل اسکریچ سے پھر میرے ہسبینڈ نے یہاں پر اسٹارٹ کیا جاب، اور اکیلے رہنا اور مینیج کرنا ساری چیزوں کو.
اور پھر وہاں پر چھوٹے بچوں کے ساتھ مجھے، اور یہ میرا بالکل فرسٹ ٹائم تھا کہ میں ہسبینڈ کے بغیر اپنے تینوں بچوں کو، ان کی اسکولنگ اور ہر چیز کو میں مینیج کر رہی تھی. تو بس اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو یہ قربانیاں ہم لوگوں نے بھی دیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ اپنے ویڈیو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی کہ ایسی کیا ریزنز ہوئی تھیں پرٹیکولر کہ جن کی وجہ سے جن کی وجہ سے میرے ہسبینڈ کو وہاں سے پاکستان چھوڑ کر واپس یو ایس اے آنا پڑا، اور ایسی کون سی ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے میں یہ جو ہماری دو پرانی پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ہر کوئی اس وقت ان کے خلاف ہے، لیکن میں تو کافی سالوں پہلے سے، کیونکہ ہم نے تو پرسنلی اس چیز کو، ہمارا بہت ہی بیڈ ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ کہ انہوں نے کتنا نقصان پہنچایا. اور وہ نقصان اس صورت میں کہ جب اب ہم لوگ الحمدللہ اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن میرے ہسبینڈ جو ہے وہ اتنے سالوں کے بعد اکیلے رہتے ہوئے ڈائٹ وغیرہ کا دھیان صحیح نہیں رکھا، ڈائبٹک بھی ہو گئے، اور میرے اپنے ہیلتھ ایشوز اتنے زیادہ بڑھ گئے. تو بس اب ہم ان چیزوں کو بھی ساتھ فیس کر رہے ہیں. تو چیزیں آسان نہیں ہیں. اپنے ملک میں ہوتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے تھے، مگر ہمیں موقع نہیں دیا گیا. اسٹرگل ہماری بہت زیادہ تھی، لیکن خیر چلیں، اللہ نے جہاں کا رزق لکھا ہوتا ہے انسان کو وہاں پر ضرور پہنچنا ہوتا ہے. چلیں نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ حافظ.